السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جنازے کے متعلق چند باتیں بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کا جنازہ تب تک نہ پڑھایا جائے جب تک اس کے قرض کی ذمہ داری کوئی لے نہ لے، اور اگر کوئی شخص اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر جنازہ پڑھا لیا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں لیتا تو پھر کوشش کرے کہ جو بڑے علماء ہیں وہ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھائیں، لوگوں میں سے ہی کوئی اس کا جنازہ پڑھ لے اور پڑھا لے، تو جو بڑے عالم ہیں وہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ جس طرح میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق پوچھا کہ کیا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اسی طرح کچھ شرعی لحاظ سے لوگ ایسے ہیں جن کے جنازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق خبر دی گئی کہ وہ کسی جنگ میں شریک تھا اور اس کو کافی زخم آئے، تو زخم کو اور جو اس کو وہاں پر چوٹیں وغیرہ لگی تھی تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف کو سہن نہیں کر پایا، تو اپنی جان اس نے ایک نوکیلے نیزے سے اپنے آپ کو مار کے اپنی جان خود لے لی، خودکشی کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، نہ میں پڑھوں گا نہ میں پڑھاؤں گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زناکاری میں مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یا اس کو لوگ مار دیتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں۔ ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ غامدیہ عورت تھی، غامد قبیلے کی، تو اس کے متعلق اس نے اپنا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول کیا کہ میں زنا کر بیٹھی ہوں تو مجھے اس کی سزا دی جائے۔ کافی لمبا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو پھر آنا۔ دوبارہ آئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جب اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہوگا تو تب اس کو کسی کو دے کر میرے پاس واپس آنا۔ دوسری مرتبہ آ گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی کے پاس ہے، وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو لے جائے اور اس کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار سے مراد کے پتھر سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح کیا گیا، سنسار کیا گیا، اور احادیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ خود پڑھایا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ عورت زانیہ تھی، گنہ گار تھی، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ خود کیوں پڑھایا؟ اگر کسی گناہ کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے تو وہ گناہ کا جو ارتکاب ہے وہ ختم، جو ارتکاب اس نے کیا ہے گناہ کا، تو اس کی سزا کی وجہ سے اس کے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے
کہ وہ پریشان تھی کہ کسی طریقے سے مجھے دنیا میں سزا مل جائے، آخرت میں میں سزا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو آج کے دور کے حساب سے بھی جو بڑے علماء ہیں، اکثر لوگ خواہش ہوتی ہے کہ میرا فلاں کوئی جنازہ پڑھائے، فلاں جنازہ پڑھائے، ہر ایک بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کہ بڑے عالم جو ہیں وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لوگوں میں سے ہی کوئی اس کا جنازہ پڑھا لے، دعا وغیرہ کر لے تو وہ کافی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آگے اس کے بعد جو ہے ایک اکثر ہمارے معاشرے میں، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گمبھیر مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر کیا جاتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی درس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔